أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد 24واں پارہ سورت حامیم مومن۔ پارے کا 11واں رکوع اور سورت کا 6واں رکوع، اس میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق صحیح شرح صدر کے ساتھ اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد سنانے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ پہلی دفعہ حاضری ہے، اس لیے بنیادی طور پر بنیادی دو تین باتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے بیان سننے کا طریقہ۔ ہم بیان سنتے ہیں، بعض کو سنتے ہیں مارکنگ کے لیے، نمبر لگانے کے لیے کہ مولوی صاحب نے کیسی تقریر کی۔ اب وہ اصلاح کی نیت سے سن بھی نہیں رہا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے واعظ سننے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے جنتیوں کے حالات ذکر کیے، جہنمیوں کے حالات ذکر کیے، مومنوں کے حالات ذکر کیے، کافروں کے حالات ذکر کیے۔ کیوں ذکر کیے؟ کہ یہ کافروں والے کام ہم نے نہیں کرنے، یہ جنتیوں والے کام ہم نے کرنے ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا کر جب انسان سنے گا اس کو عمل کی توفیق ملے گی اور عمل کی ترغیب ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل بات جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بس قرآن کی فریاد، ایک شاعر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اپنی خاموش زبان سے سینوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، غلافوں میں لپیٹا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، گھول گھول کے پلایا جاتا ہوں، اور جھگڑوں میں سروں پہ اٹھایا جاتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے بالکل ہی بیگانہ بنایا جاتا ہوں۔ تو اصل بات جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور عمل تو بعد کی بات ہے۔ کسی آدمی کے گھر لیٹر آ جائے انگریزی میں، عربی میں، جب تک اس کو پڑھا کر ہم سمجھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمیں چین اور سکون نہیں آئے گا۔ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا دستور ہے، دستور العمل ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود محنت کریں۔ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، آپ 48واں حصہ زکوٰۃ دیں۔ کون سی؟ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے ایک آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی ترجمہ کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے،
اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس وقت نہ دارالعلوم دیوبند بنا تھا، نہ احمد رضا خان صاحب بریلوی پیدا ہوئے تھے، نہ نذیر حسین دہلوی اہل حدیث پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے پاکستان اور ہندوستان میں یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے. انہوں نے آ کر یہ اسلام کی دین کی شمع روشن کی. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اس وقت زبان فارسی سرکاری زبان تھی، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. ان کے بیٹوں نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دونوں نے ترجمہ کیا قرآن کا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لفظ کا لفظ کے نیچے ہے، اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وہ با محاورہ ترجمہ ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. اس وقت نہ دارالعلوم دیوبند بنا تھا، نہ احمد رضا خان صاحب بریلوی پیدا ہوئے تھے، نہ نذیر حسین صاحب دہلوی اہل حدیث پیدا ہوئے تھے. یہ سب ان جھگڑوں سے پہلے کا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ ترجمہ لے لو اور روزانہ ایک آدھا گھنٹہ، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، آپ 48واں حصہ، روزانہ ترجمہ پڑھیں. قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ کام قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں، پڑھیں، جہاں قرآن آپ کو لے جائے اس کی طرف چلے جائیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 گروہ تھے بڑے مخالفین میں. ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک مشرکین مکہ. مدینہ منورہ میں جا کر ایک چوتھا گروہ بھی بنا. قرآن کہتا ہے من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلم. مدینہ منورہ میں منافق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. کیوں؟ وہاں تو اسلام کا اعلان کرنا اپنے آپ کو تکلیفوں کے حوالے کرنے کے مترادف تھا. جو اوپر سے اعلان کرتا اس کا دماغ خراب تھا کہ وہ تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اب مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی، اسٹیٹ بن گئی، دن بدن اسلام ترقی کرنے لگا، یہ چوتھا گروہ پیدا ہوا منافقین کا. منافقین کون تھے؟ زبان سے جن جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان سب کو ماننے کا اقرار کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، توحید کو، رسالت کو، سب کو مانتے تھے، ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن تھے اندر سے کافر تھے. اب زبان سے وہی باتیں کرتے تھے جو مسلمان کرتے ہیں، وہی کچھ کہتے تھے جو مسلمان کہتے ہیں. اب قرآن نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ کون سے آدمی ہوں گے جو منافق تھے. اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں اور مسلمانوں کا تقابل کیا. اب کیونکہ نشانات سے پہچانے جاتے تھے، زبان سے تو وہی کچھ کہتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا. تو قرآن نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد ہوں، عورتیں ہوں، بعض میں سے ہیں، یعنی ایک کیٹیگری کے ہیں. اور اسی کے ساتھ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں بعض کے دلی دوست ہوتے ہیں. اگر ایک کیٹیگری کے ہوں، دلی دوستی مومنوں میں نہ ہو، تو معلوم ہوا یہ کام، یہ طریقہ تو منافقوں کا ہے. مومن کون ہے؟ جو دوسرے مومن کے ساتھ دلی دوستی رکھتا ہو. ایک نشانی. دوسری یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافقین نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں.
کیسے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، یہ نہ کرو، نہیں۔ نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو، اس میں اس بندے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یار مسجدیں اور بہت ہیں، مدرسے اور بہت ہے، کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی، کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی۔ بس نیکی کے کام میں جو رکاوٹ ڈالے، رخنا ڈالے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اور گناہ کے کام کی، شادی میں کوئی رسم ریت ہے تو یار یہ ہمارے بچوں کی شادیاں کو روز روز ہونی ہے، خواہ مخواہ مولویوں کی بات مانے تو پھر کیا کرے، کوئی بات نہیں جی۔ بس گناہ کے کام کی حوصلہ افزائی کرنا، نیکی کے کام میں حوصلہ شکنی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن کا کیا کام ہے؟ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ نیکی کا کام کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، نہ کر سکیں اس کی کم از کم حوصلہ افزائی تو کرتے ہیں، اور گناہ کا کام کہیں ہو رہا ہو تو اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی صفت، یہ ہے منافقوں کی صفت۔ آپ دیکھیں، اور پھر منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نسوا اللہ فنسیہم، ہاں آگے فرمایا یقبضون ایدیہم، وہ خرچ کرتے وقت نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرتے۔ ہاں گناہ کا کام ہو، شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے، دل کھول کر خرچ کرو، یہ ناک ہماری کٹ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو نیکی کے کام میں خرچ نہ کرنا، ہاتھ روک لینا، یہ منافقوں کا کام ہے، اور اللہ کا ہر حکم وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے وہ منافق جو ہیں شریعت کی حد سے نکلنے والے ہیں، اور منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا کفار ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی ان پر لعنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ منافقوں کی۔ اب مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہر اللہ کا حکم، خواہ اس کا تعلق ہو عبادات سے، خواہ معاملات سے۔ ہمارا یہ بدقسمتی ہے، آج ہم کہتے ہیں نماز روزہ تو کریں گے شریعت کے مطابق، خوشی غمی کریں گے اپنی مرضی کے مطابق، یہ نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان مانتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھو، منافقین کے متعلق، منافقین کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دیں۔ اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں۔ منافق تھے جو اندر سے پکے کافر تھے، ان کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دیں۔ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ نماز چھوڑ دیں۔ آج ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمان بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ یہ اسلام میں یہ یوں سمجھو، ہو فوجی اور کہے میں وردی نہیں پہنتا، سلوار قمیض میں گولی کھاؤں گا بھی، ماروں گا بھی، جو حکم ہوگا میں کروں گا، لیکن وردی میں نہیں پہن سکتا۔ فوجی ہو اور وردی نہ پہنے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ منافقین جو پکے کافر تھے، وہ بھی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
آگے مومنوں کے لیے وعد اللہ المومنین والمومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے باغات کا، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین پاکیزہ نشان ان کے لیے تحفے ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یہ تو ایک منافقین کی بات آئی، اب رہ گئے 3 فرقے اور، ان کے نظریات کیا تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر حاجات و مشکلات میں پکارتے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر حاجات و مشکلات میں پکارتے تھے۔ اب رہے مشرکین مکہ، آپ نے مشرکین مکہ کے بڑے بت کا نام سنا ہوگا، حبل ان کا ایک بت تھا، حبل اولو حبل اولو حبل، حبل کی جائے پکارتے تھے۔ وہ حبل کون تھا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے قتل کر دیا، حابیل پہلا شہید ہے۔ ہم پڑھتے تھے تو یہ حابیل اور قابیل ہم سے بھول جاتا تھا، قاتل کون ہے مقتول کون ہے۔ تو استاذوں سے ہم نے پوچھا، استاذوں نے فرمایا آسان سی بات ہے، کاف قاتل ہے، کاف قاتل ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پارے میں ایک واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا، وہ طالوت مسلمان تھا یا جالوت مسلمان تھا؟ تو استاد فرمانے لگے آسان سی بات ہے، طالوت طاہر ہے، جالوت جاہل ہے، بس۔ تو بہرحال یہ لوگ ان کی حبل کی پکار کیا کرتے تھے، اولو حبل، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کو اور ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا، اپنے دستے مبارک سے ان تصویروں کو مٹایا۔ ایک لات تھا ان کا، اس میں کہ بخاری شریف میں آتا ہے کان یلط السویق للحاج، حاجیوں کو ستو گول گال کر پھرانے والا وہ نیک بزرگ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا بت بنا لیا۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، اتنی بات پھر آگے کبھی زندگی ہوئی تو پھر بتاؤں گا، تو یہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ تو استاد فرما رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، حالانکہ ہم دعا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس لیے فرمائے بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میری پکار سے، جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ موجودہ اور یہ مشرکین مکہ کے نظریات، یہود و نصارہ کے نظریات، اور آج کل کے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔